تمام ثبوت آ چکے ہیں. وہ ملک سے باہر بیٹھا ٹولہ جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے، جنہوں نے آرمی چیف، ڈی جی سی، کبھی ڈی جی آئی، کبھی وزیر اعظم، کبھی انٹیریئر منسٹر، کبھی لا منسٹر، کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ، ان سب کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا کیمپینز کرتے ہیں. اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ، اس جھوٹے، اس فراڈیے کی پراکسیز ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کبھی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. پھر پراکسیز کہتے ہیں کہ نہیں، عوام جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں، ایک تو تمام ثبوت اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں جن کے اوپر کارروائی اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وہ تمام عناصر جو کبھی صحافت کا سہارا لے کر، کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر، کبھی اس کی پراکسیز بن کر اس قسم کا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، ان کے خلاف سارے ثبوت آ چکے ہیں. اور میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے انسائٹنگ وائلنس، اس قسم کی سٹیٹمنٹس، ان قسم کی حرکتوں سے اگر کسی قسم کا کوئی سیاست دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ فورن ایجنٹ ہوگا. اور پھر کہتے ہیں بے شرم آدمی یہ پوچھتا ہے کہ 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ تم واحد شخص ہو پاکستان کی سیاست میں جس نے ہر جرم کیا ہے اور تمہیں پتہ ہے. اسی لیے بالٹی، ڈبہ اور ڈسٹ بن رکھ کے آتے ہو عدالت میں. اسی لیے ہر عدالت میں پھرتے ہو، چکر لگاتے ہو کہ میرے سے سوال تم نہیں پوچھ سکتے. 2014 کا کیس فورن فنڈنگ کا آج تک جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے انلیگل فورن فنڈنگ کی ہے اور تم اس کے مجرم ہو. ایز اف کی بات کرتے ہو، ایز اف تم قوم کے مجرم ہو، تم شہداء کے مجرم ہو، تم شہداء کی فیملیز کے مجرم ہو، تم توشہ خانہ چور ہو، تم گھڑی چور ہو، تم نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے ملک کے اندر نفرت، انتشار، فساد اور فتنہ پھیلانے کے تم مجرم ہو. تم پوچھتے ہو ایز اف آئی ایم اے کرمنل. ہر وہ جرم، ہر وہ الزام جو تم نے دوسروں پر لگایا جھوٹ بول بول کر، اس کے مجرم تم ہو. اور جو مجرم ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے، وہ صرف جواب نہیں دیتا. اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے جیسے تم کوئی مجرم ہو. زیادتی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے. زیادتی ہوتی ہے 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو پینما کا سہارا لے کر اقامہ بنا کر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈال دو، اسے گدا نہ دو، اسے چادر نہ دو، اسے دوائی نہ دو، اسے ڈاکٹر کی ایکسس نہ دو، اور باہر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ میں واپس جا کے اس کا اے سی اتاروں گا، میں اس کا ہیٹر اتاروں گا. اور اس کے بعد تم اس کی بیٹی کو ساتھ والے سزائے موت کی چکی میں رکھو والد کے ساتھ، اور تم کو پتا تھا کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر. اس کے بعد تم شہباز شریف صاحب کو، اپوزیشن لیڈر کو، اپنی فرنٹ 2 روز کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رکھو. کبھی صاف پانی میں بلاؤ تو آشیانہ میں گرفتار کرو، ان کی بیٹیوں کے گھروں میں ریڈ کرو، ان سول کپڑوں پہنا کر عدالتوں میں ان کو دھکے مرواؤ. زیادتی تم نے ابھی تمہارے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے؟ اور اس کے بعد تم مریم نواز شریف کو، جب وہ نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے آئیں، ان کو تم دوبارہ گرفتار کرو، ان کو نیب کی کسٹڈی میں دو، وہاں ان کے کمرے میں کیمرے لگا کر اپنے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز دیکھو. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹیاں، بہنیں اور بچیاں کیا ہوتی ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ ہیوملیٹنگ اور انسلٹنگ وے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم باوقار لوگ تھے، ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے ہم نے واویلا نہیں مچایا، اس لیے ہم نے ڈبے، کنستر، ڈسٹ بنس اور بالٹیاں رکھ کے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، سر اونچا کر کے ہر عدالت میں پیش ہوئے. حمزہ شہباز کو تم نے 2 سال جیل میں رکھا، اس کی بیٹی سے نہیں ملنے دیا، اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا، اس کو کسی قسم کے پہلے وکلا کی ایکسس نہیں دی، جب وکلا کی ایکسس دی تو اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں شفٹ کر دیا. تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے؟ رانا ثناء اللہ پہ قسمیں کھا کھا کے، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر تم نے ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کی، جھوٹا الزام لگا کر اور جرم ثابت کرنے کی کوشش کی. ان کے سیل میں کیڑیاں پھینکی، ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا، ان کو ان کی آنکھ اس وقت آپریشن ہونا تھا، اس ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دی، ان کی شوگر کی دوائی کی ایکسس نہیں دی. شہباز شریف کو جیل میں رکھ کر کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دینی،
دوائی نہیں دینی, ڈاکٹر کی ایکسیس نہیں دینی, میڈیکل رپورٹس کی ایکسیس نہیں دینی. تمہیں کیا پتہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ خواجہ آصف کو جیل میں رکھا, کہا ٹھنڈ تھی اور کہا اس کو کمبل نہیں دینا رات کو, اس کو چادر نہیں دینی, اس کے کمرے سے ہیٹر اٹھانا ہے. تمہیں کیا پتہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں, بہنوں کو, زرداری صاحب کی بہن کو فریال تالپور کو عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا. اس وقت تمہیں ہیومیلیشن اور انسلٹنگ وے یاد نہیں آئے؟ اس وقت تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے؟ اور تم اگر, اور ایک لمبی فہرست ہے, شاہد خاقان, احسن اقبال, میں کس کس کا نام لوں, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, ایک لمبی فہرست ہے. تم کہتے ہو ہیومیلیٹنگ وے. تمہیں عزت دار طریقے سے, جب عدالت کے وارنٹ کے اوپر تمہیں عزت دار طریقے سے زمان پاک میں تمہیں وارنٹ دیے, تم نے کیا کیا؟ تم نے رینجرز اور پولیس والوں پر پیٹرول بم پھیلوائے, جس کی تربیت تم زمان پاک کے اندر نوجوانوں اور خواتین کو دے رہے تھے. جب تمہارے ہاتھ میں جا کے وارنٹ دیا تو تم نے کہا اٹیک, اور جس کی تم مہینے سے تربیت دے رہے تھے, اس کی پلاننگ کر رہے تھے, تم نے زمان پاک میں پیٹرول بمز کے ذریعے رینجرز اور پولیس والوں کے سر پھڑوائے, ان کی گاڑیاں توڑوائیں, ان کو پیٹرول بم سے ان کا استقبال کیا. تم کہتے ہو ابڈکٹ کیا گیا تمہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے. مجرموں کو پھر ایسے ہی ابڈکٹ کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور قانون سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے نہیں کیا, یہ عدالتی آرڈر تھا. خواتین کو, بچوں کو, بہنوں کو زمان پاک کے باہر ڈھال بنا کر تم خود بلوں میں اور چارپائی کے نیچے گھسے رہے. لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے آج تم کہتے ہو کہ ابڈکٹڈ اور ہیومیلیشن ہوئی تھی, اور پھر کہتے ہو کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا. سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر نہیں کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. پھر سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ نے, جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے, جنہوں نے پہلی دفعہ کسی مجرم کو ججز کے کوریڈور سے گزروایا تھا اور پچھلے گیٹ سے وی آئی پی گاڑی میں لے کر آئے تھے, اور جب وہ مجرم کٹہرے میں آیا جو شہداء کے یادگاریں جلا کر گیا تھا, اسکول, ہسپتال, ایمبولینسز جلا کے گیا تھا, مسجدیں جلا کر گیا تھا, میٹرو اسٹیشنز جلا کے گیا تھا, اس کو کہا تھا گڈ ٹو سی یو اینڈ وشنگ یو گڈ لک. یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا, یہ انہوں نے کہا تھا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے تمہاری گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. تم کہتے ہو کہ اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو منی لانڈررز ہیں, ان کی جو منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے وہ جلد جلد ثابت آ جائے گی. او بھائی 2011 سے یہ کہنا شروع کیا تم نے, 4 سال اس کرسی پہ مسلط رہے, تمام ریاست کی طاقت کو استعمال کیا ہے, تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے, تمام لوگوں کے اوپر کیسز چلائے ہیں, تمام حکومتی ریکارڈ تمہارے پاس تھا. این سی اے کو تم نے اپروچ کیا, یہاں لا کر تم نے این سی اے کے لوگوں کو نیب کی جو کسٹڈی تھی وہاں اپروور سے ملوایا, جھوٹے اپروور سے ملوایا. اس کے بعد این سی اے کو تم نے اپروچ کیا, این سی اے نے کہا کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی منی لانڈرنگ, کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں. وہ ڈیوڈ روز نے معافی مانگ لی ڈیلی میل نے کہ ہمیں بلایا تھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور کہا تھا یہ سارے چور ہیں, ڈیفٹ کی فنڈنگ کو کنٹروورشل کیا, اور اس کے بعد کہا انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی. تمام کیسز جو تم نے بنوائے تمہارے دور حکومت نے عدالتوں پہ میرٹس کے اوپر بیل دی. تو پھر کون سی منی لانڈرنگ؟ اگر منی لانڈرنگ کی تھی, نواز شریف نے کی تھی, شہباز شریف نے کی تھی, مسلم لیگ نون کی قیادت جس کو تم نے جیلوں میں ڈالا تھا, تو پھر یہ جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہو اس کو ثابت کیوں نہیں کیا؟ آج نیب کے پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں, نیب کے وکلا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مریم نواز کے کیس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی ثبوت, کاغذ کا ٹکڑا عدالت کو نہیں دیا گیا جس میں جرم ثابت ہو. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پاگل ہو تو سارا پاکستان پاگل ہے, کہ تم پاگل بنا لو گے؟ پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, اور یہی مسئلہ اس کا ہے. پھر کہتے ہو کہ یہ غلط ٹویٹ کیا شہباز شریف نے. یہ تمہارے لوگ, تمہاری پراکسیز کیا باتیں کرتی ہیں کہ عمران خان پہ تشدد کر کے گرفتار کرنے کی اطلاعات ہیں,
عمران خان کے کسٹڈی کے اندر سر توڑنے کی، سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں۔ رہائش گاہ پر پولیس کا حملہ، کارکن ملازمین پر تشدد اور اسلحے کی برآمدی کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا اور حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ یہ شہریار آفریدی صاحب ہیں جو قسمیں کھاتے تھے رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس کی۔ اس کے بعد عمران خان دوران گرفتاری پر تشدد اور ان پہ سر پہ ڈنڈے مارنے کی اطلاعات ہیں۔ عمران خان کے اوپر ہائی کورٹ کے احاطے میں تشدد اور امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ان کو مارنے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کا زمان پارک میں حملہ، گھس کر عمران خان کی گاڑی پر شیلنگ اور راکٹ لانچر سے حملہ کرنے کی اطلاعات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو لیکس بھی آئی تھی، بڑی فیمس ہے، جس میں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی تمام باتیں کی تھیں، اور یہ تمام چیزیں کہ ان پر تشدد، قاتلانہ حملہ، ان پہ توپ سے حملہ، ان پہ راکٹ لانچر پہ حملہ، فلانا افسر مجھے مارنا چاہتا ہے، فلانا افسر میرے پہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھے کسٹڈی کے اندر زہر دے دیں گے، مجھے مار دیں گے۔ لیکن کہانی مختصر ڈبہ، بالٹی اور ڈسٹ بن۔ بھئی تمہارے پاس جواب ہیں تو